إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا بے پایاں کرم و احسان، اس کے رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل اور ان کی عنایت ہے کہ آج جمعۃ المبارکہ کی نماز شہنشاہ بغداد، شہنشاہ ولایت سیدی سرکار غوث العظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد پاک میں ادا ہوئی، اور آج 15ویں شعبان ہے۔ یہاں پر غوث پاک کے آستانے میں لوگوں کا ہجوم بھی ہے، اور یہاں ذکر و اذکار کی محفلیں بھی قائم ہیں۔ جس قدر ممکن ہو سکا ہم نے عبادتیں کی اور یہاں سے فیض حاصل کرنے کی کوششیں کی۔ احباب کا مسلسل اصرار تھا کہ شب برات کو معمول کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ بیان کر دیا کرتے تھے، تو آج سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھ کر میں اپنے احباب اور دیگر تمام مومنین کی بارگاہ میں کچھ پیغامات پیش کر سکوں۔ عزیزان گرامی، شعبان کی 15 تاریخ یہ سب جانتے ہیں کہ بر صغیر میں خاص طور پر اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ عالم عرب میں بھی اس کا اہتمام ہے۔ نصف شعبان المعظم جس کو کہتے ہیں، اور شب برات ہم لوگ مناتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو قضاء و قدر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے متعلق فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، احکام نازل فرماتا ہے، اور سال بھر جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی اعمال بندوں نے کیے، آج وہ کتاب بند کر دی جاتی ہے، اور اس 15ویں شعبان کی شب سے نیا سال اعمال کا شروع ہوتا ہے اور نئی کتاب شروع ہوتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تمام بندوں کی تقدیر کے متعلق، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ یہ اگلے سال تک فرشتے لکھ چکے ہوتے ہیں۔ کسی کی موت ہو رہی ہوتی ہے، کسی کا نکاح، کسی کے خاندان کے معاملات، جبکہ اس آدمی کو کانوں کان اس معاملے کی خبر نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ کئی لوگ اپنے نکاح کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے گھر بار تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا حکم سنا چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی موت کے احکام نازل فرما دیے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اس 15ویں شب کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کرنے کا وقت ہے، اور اپنے پچھلے ماہ سبق گزرے ہوئے سال میں جو کچھ بھی گناہ ہوئے اس سے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ توبہ کرے کہ مولا کریم، میرا یہ سال گناہوں میں اور سستی اور کاہلی میں گزر گیا، لیکن اب میری زندگی کا ایک باب بند ہو رہا ہے، نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ آنے والے سال اے رب کریم احسن الخالقین مجھے نیکیوں کی توفیق اور طاعتوں اور عبادتوں کا ذوق عطا کر دے۔ اس دعا کے ساتھ اپنا نیا سال شروع کریں۔ اور عزیزان گرامی، 15ویں شعبان المعظم یہ ہمارے لیے ایک انقلابی رات ہے۔ یہاں سے ہر ایک بندے کو بدل لینا چاہیے اپنی زندگی کو۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو ان راتوں کے آ جانے کے بعد بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچتے بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرتے۔ اے میرے عزیز بچوں، تمہاری زندگی ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے۔ یہ ہر سال جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو موت کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ وہ دن بھی آ جائے گا کہ جب تمہاری موت کا فرشتہ تمہارے گھر دستک دے گا اور تمہیں مہلت تک نہ ملے گی۔ 15ویں شعبان آنے کے بعد خاص طور پر بہت سارے بزرگان دین اولیاء کاملین گڑ گڑا کر روتے بھی تھے، اور یہ بھی دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ 15 دن بچ گئے رمضان کو آنے کے لیے، اور ہم میں سے کسی کو خبر نہیں ان 15 دنوں میں کس کی موت ہونے والی ہے اور کون قبرستان جانے والا ہے۔ لہذا اے میرے عزیز نوجوانوں اور تمام امت کے غیور مسلمانوں، رمضان المبارکہ کو پانے کی حسرت اور تمنا ہر مومن کی ہونی چاہیے، اور دعا بھی کریں کہ مولا شعبان تک تو نے اس سال ہمیں پہنچا ہی دیا تو رمضان تک بھی پہنچا دے۔ عزیزان گرامی، یہ 2 مہینے رجب
جس کے متعلق فرمایا گیا ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہوتا ہے، اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے رجب میں اگر بیج بو لیا، شعبان میں اس کو پانی دے دیا، تو رمضان میں آپ پھل کاٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور رمضان جو ہے پھلوں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے رجب اور شعبان میں بیج بوئے ہیں، اور جس کی رجب بھی اور شعبان بھی نارمل گزرا اور کوئی عبادتیں یا کوئی انہوں نے بیج نہیں بوئے نیکیوں کے، تو وہ رمضان میں کیا پھل کاٹیں گے۔ ایک مختصر سا میسج میں یہاں سے دینا چاہتا ہوں کہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بقیہ زندگی کو عبادتوں اور طاعتوں میں لگا دو، ورنہ تمہارے پاس مہلت نہ ہوگی توبہ کرنے کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی بھی مہلت نہیں مل پاتی۔ اے نوجوانوں، لوٹ آؤ، آج کے حالات تمہیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اور بار بار امت مسلمہ کو جگاتے ہیں یہ حالات، جس کے لیے شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ ہمارے ملک عزیز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ آج دل درد کرتا ہے، میں بغداد مقدسہ میں بیٹھ کر کے ہندوستان میں دیے گئے فیصلوں کو بھی سن رہا ہوں، ہر طاقت وہاں پر اسلام کے خلاف چل رہی ہے، سب کا ٹارگٹ صرف اور صرف اسلام، ہمارے شعار، ہمارے شعائر، سب کچھ خطرے میں ہے۔ نہ تمہاری ٹوپی سلامت، نہ تمہاری داڑھی سلامت، نہ تمہاری اذانیں، نہ تمہاری مسجدیں، نہ تمہارا برقع، نہ تمہارا قرآن، حتیٰ کہ ذات الہ کو بھی چھیڑ چھاڑ کیا گیا، ذات رسول کو بھی۔ اب کیا چیز محفوظ رہ گئی؟ اے میرے عزیزوں، اتنی ساری چیزیں جس کی خطرے میں آ جائیں، اور پھر تمہارا حال یہ ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بہت پہلے ہی تمہیں یہ جگاتے ہوئے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ رب قدیر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شہنشاہ بغداد میں میں سب کی حاضری کی دعا بھی کرتا ہوں، اور جتنے احباب نے مجھ سے درخواستیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ ہم حاضر ہیں، مولا کریم سب کی حاجتیں پوری فرمائے، تمنائیں پوری فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہندوستان میں امن و امان عطا فرمائے، اسلام و مسلمانوں کی عزت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔